اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to all my students for online classes of Al-Munir e-learning system. We are going to study our Urdu subject. Okay students, class 7 آپ لوگوں کا آج لیسن نمبر 6 ہے. لیسن نمبر 6 کی ہم ریڈنگ کریں گے. ڈیفیکلٹ ورڈز کے میں آپ کو میننگ بتاؤں گی جو آپ ساتھ ساتھ رائٹ کرتے جائیں گے اپنی لیڈ پینسل کے ساتھ، اور ساتھ میں پھر ہم ایکسرسائز ورک کمپلیٹ کریں گے آج اس کا. اوکے اسٹارٹ. کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا؟ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے ایک مرد دانا، دانا کہتے ہیں عقل مند، ایک عقل مند انسان سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ کہا عقل. مطلب اس آدمی نے کہا کہ عقل ہے جس سے ملے دین و دنیا. دین و دنیا ملنے کا مطلب ہے کہ جس سے آپ کو دین اور دنیا دونوں کی امپورٹنس کا پتہ چلے، ان کی پہچان ہو سکے. کہا گر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا، کہ اگر اس سے انسان جو ہے اس کو عقل نہیں ہے یا دین اور دنیا کی اس کو تمیز نہ ہو، اگر انسان کو یہ سب نہ ملے، نہ میسر ہو، تو پھر کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے. پھر اس نے کہا کہ یا اس کے پاس پھر علم ہونا چاہیے یا کوئی ہنر ہونا چاہیے کہ جو باعث افتخار بشر ہے، کہ جس سے انسان کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، باعث افتخار بشر، بشر کہتے ہیں انسان، جو انسان کے لیے باعث افتخار ہے، مطلب باعث عزت ہے. کہا گر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر، اگر یہ بھی اس کو میسر نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر، تو پھر ایسے انسان کے لیے سب سے بڑھ کر مال و دولت ہی ہے. کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر، پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ والا در بھی اس پہ بند ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا اس پہ بجلی کا گرنا ہے بہتر، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس پہ بجلی ہی گر جائے تو زیادہ بیٹر ہے. مطلب اس طرح کے انسان کا ہونا یا نہ ہونا کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. وہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے. تاکہ ایسا انسان جو ہے جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ اس کے پاس عقل ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ علم ہے، تو اس کو پھر پتہ ہی نہیں ہے، وہ بڑی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے. تو ایسا انسان جو ہے وہ پھر اس کی زندگی جو ہے وہ ذلت میں ہی گزرتی ہے، اور وہ باقی سب کے لیے بھی نحوست ہی پھیلاتا ہے. تو اس لیے ایسے انسان سے بہتر ہے کہ وہ انسان ہو ہی نہ. مجھے ڈر ہے اے میرے ہم قوم یارو، مبادا کہ وہ ننگے عالم تم ہو. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے اے میرے ہم قوم یارو. ہم قوم ہوتا ہے ایک ہی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ. انہوں نے اپنے سارے قوم کے جو لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس انسان کی آپ مجھ سے مطلب اگزامپل پوچھ رہے ہیں، اگزامپل دے رہے ہیں مجھے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی بہت ساری خوبیاں آپ سب میں بھی ہوں. گر اسلام کی کچھ اہمیت ہے تم کو، لیکن اگر اسلام کی کچھ عزت تمہارے دل میں ہے تو جلدی سے اٹھو اور اپنی خبر لو. تو پھر کیا کرو کہ جلدی سے اٹھ جاؤ اور اپنی خبر لو. اس کا مطلب یہ جلدی سے اٹھ جاؤ مینز یہ نہیں کہ مطلب فوراً سے آپ اٹھو اور کوئی کام کرنا شروع کر دو. اٹس مین کہ اٹھو اور دیکھو کہ آپ اپنی مطلب زندگی جو ہے کس ڈگر پہ چل رہی ہے، کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہو. وگرنہ یہ کال آئے گا راست تم پر کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا ہے بہتر. وگرنہ راست کہتے ہیں اسٹوڈنٹس سچ کو. ٹھیک ہے، وگرنہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کال جو کہا گیا ہے نا کہ مطلب اس چیز کا ہونا جو ہے وہ نہ مطلب اس چیز کا نہ ہونا ہی اس کے ہونے سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیکار چیز، کوئی بے فائدہ چیز. تو پھر اس نے کہا ہے کہ تمہارا بھی اسی میں شمار ہو جائے گا، اور یہ چیز تم پہ سچ ثابت ہو جائے گی کہ تمہارا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے. رہو گے یوں ہی فارغ البال کب تک، کب تک تم اسی طرح سے فارغ زندگی گزارتے رہو گے؟ نہ بدلو گے یہ چال اور ڈھال کب تک، اور کب تک تم اپنی مطلب اس چال کو، اس ڈھال کو کہ بے مقصد جو زندگی گزار رہے ہو، کب تک یہ اسی طرح سے مطلب زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک نہیں بدلو گے اس چال کو؟ رہے گی نئی پود پامال کب تک. نئی پود کہتے ہیں نئی نسل کو، نیو جنریشن کو. انہوں نے کہا ہے کہ پامال ہوتا ہے خراب کرنا. ٹھیک ہے، یہ تمہاری یہ سب باتیں دیکھ کر تمہاری جو نئی نسل ہے، آنے والے جو بچے ہیں، وہ بھی خراب ہوں گے. نہ چھوڑو کہ تم بھیڑیا چال کب تک. بھیڑیا چال میں اس میں جو ہے ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو صرف اپنے مقصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرتے ہیں اور بعد میں پھر وہ بھول جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو اس میں بتایا گیا ہے. بس اگلے فسانے فراموش کر دو، تعصب کے شعلے کو خاموش کر دو. تعصب ہوتا ہے فرقہ بازی یا تفرقہ بازی جو ہوتا ہے، فرقہ بندی جو ہوتا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ تم ہر قسم کے تعصب کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کر دو. باقی سب تمام فسانے جو ہیں تم بھول جاؤ. فراموش ہوتا ہے بھول جانا.
اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کر دو اور تم اپنی زندگی کو اپنے اصل مقصد کی طرف لے کر آؤ، مطلب اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. اوکے، اب اس کی ہم نے ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے. اس کے رائٹر کا نام ہے الطاف حسین حالی، پیج نمبر تھا 50. اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. اب اس کی ایکسرسائز جو ہے اس میں ہے کویشچن آنسرز اور باقی سب جو ہیں وہ میں آپ کو کروانا شروع کرتی ہوں. پیج نمبر 51. سب سے پہلا ہے سبق کے متن کے مطابق سوالات کے مختصر جواب لکھیں. اس میں سب سے پہلا جو کویشچن ہے وہ کیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ آپ اس میں رائٹ کریں گے دنیا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے. اوکے، ناؤ کویشچن نمبر 2. انسان اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کے بغیر بہرا ہوتا ہے؟ اس میں آپ رائٹ کریں گے انسان عقل کے بغیر بہرا ہوتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، ناؤ کویشچن نمبر 3. شاعر کن لوگوں کو اپنی خبر لینے کا کہہ رہا ہے؟ اس میں آپ نے لکھنا ہے باعث افتخار بشر کو اپنی خبر لینے کا کہہ رہا ہے. باعث افتخار بشر کو، ٹھیک ہے. پھر 4 ہے اس نظم میں باعث افتخار بشر سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر دیکھیے، جس کے پاس عقل ہو یا جو عقل و فہم رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس عقل ہو اور اس کو پتہ ہو کہ کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے اور کون سی بری ہے، مطلب اس کو ساری عقل تمیز ہو، اس کے بارے میں کہا گیا ہے. پھر آپ کا آگے ہے کویشچن نمبر 5. شاعر نے کس چال کو چھوڑنے کی تجویز دی ہے؟ اس میں آپ نے آنسر رائٹ کرنا ہے فارغ البال رہنے کی چال کو چھوڑنے کی تجویز دی. فارغ البال رہنے کی چال کو چھوڑنے کی تجویز دی. اوکے اسٹوڈنٹس، ناؤ پیج نمبر 51 کا سوال نمبر 2 ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلا ہے کہ نعمت ہے ڈیش میں سب سے بڑی کیا؟ اس میں آپ لکھیں گے دنیا، کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا. اس کے بعد بے پہ آ جائیں، کہاں گر نہ ہو اس سے ڈیش کو بہرا. ڈیش مینز انسان، اس میں بے میں آئے گا انسان. اس کے بعد 3 ہے جیم، کہ جو باعث ڈیش بشر ہے. باعث افتخار بشر ہے، جو باعث افتخار بشر ہے. اوکے، نیچے ہے دال، خلائق سب اس کی ڈیش سے چھوٹے. ڈیش میں آئے گا نحوست. خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے. اب لاسٹ ہے مطلب 5 والا جو ہے، نہ چھوڑو کہ تم ڈیش چال کب تک. اس میں آئے گا بھیڑیا. بھیڑیا چال کب تک. اوکے، کویشچن نمبر 3 ہے غلط اور درست کی نشاندہی کریں. اب اس میں سب سے پہلا ہے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت دولت ہے. نہیں، کراس کر دیجئے اس کو. سیکنڈ ہے علم سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. یہ رائٹ ہے. ہمیں اپنے طور طریقے درست رکھنے چاہیے. یہ بھی رائٹ ہے. ہمیں فارغ رہنا چاہیے. نو، یہ کراس ہے. اور 5 ہے اس نظم میں ایک دانا شخص مشورہ مانگ رہا تھا. یہ بھی کراس ہے. اب آگے آ جائیے پیج نمبر 52، سوال نمبر 4، کویشچن نمبر 4. سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا ٹک سے انتخاب کریں. سب سے پہلا ہے کسی نے ایک مرد سے پوچھا. اس میں کیا آئے گا؟ دانا، مطلب 4th آپشن از رائٹ آپشن. 4th آپشن جو ہے آپ کی بالکل ایگزیکٹ ہے، درست ہے، دانا. سیکنڈ پہ آپ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس میں آپ اس کا جو 3rd آپشن ہے عقل، اس پہ ٹک کریں گے. 3rd والا عقل. پھر اس کے بعد تیسرا آ جائیں، اسلام کے کچھ ہے تم کو. اس کا 1st آپشن پہ لکھا ہوا ہے حمیت. حمیت، اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے. پھر 4th پہ ہے رہو گے یوں ہی کب تک. اس کا 3rd پہ آپ ٹک کریں فارغ البال. فارغ البال. پھر 4th ہے اس نظم کے شاعر کا نام ہے. 2nd الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے، 2nd پہ آئے گا الطاف حسین حالی. اب آ جائیے سوال نمبر 5 پہ. ذیل میں دیے گئے جملوں میں سے ایک حصہ پہلے کالم میں اور دوسرا حصہ دوسرے کالم میں ہے. دونوں حصوں کو ملا کر مصرع مکمل کریں. پہلا کیا ہے؟ کہاں گر نہ ہو یہ
آگے کالم بے کا سب سے لاسٹ آپشن ہے بھی اس کو میسر، بھی اس کو میسر. اوکے اب اسٹوڈنٹس دیکھیے سیکنڈ پہ ہے، کالم الف کا سیکنڈ ہے مجھے ڈر ہے اے، اس کو آپ نے ملانا ہے کالم بے کی پہلی آپشن کے ساتھ میرے ہم قوم یارو، میرے ہم قوم یارو. اس کے بعد تھرڈ پہ دیکھیں تو جلدی سے اٹھو، اس کو آپ ملائیں گے کالم بے کی سیکنڈ آپشن کے ساتھ اور اپنی خبر لو. پھر اس کے بعد فورتھ ہے نہ بدلو گے یہ چال، اس کے بعد آپ نے کالم بے کے ساتھ جوائن کر دینا ہے کس کو، تھرڈ والا کالم بے کا تھرڈ ہے اور ڈھال کب تک، نہ بدلو گے یہ چال اور ڈھال کب تک یہ والا. اور لاسٹ ہے اس کا بس اگلے فسانے، اور کالم بے کا سیکنڈ لاسٹ ہے فراموش کر دو، اس کے ساتھ اس کو جوائن کر دیں گے آپ. ناؤ اسٹوڈنٹس پیج نمبر 53 سوال نمبر 6 مدرجہ ذیل الفاظ کے لاحقے بنائیں. اب ہم لاحقے کرنے لگے ہیں، ان کو غور سے دیکھیے. پہلا ہے خواں، نعت خواں، نعت خواں، حمد خواں، کتاب خواں، مرثیہ خواں اور قصہ خواں. ٹھیک ہے سیکنڈ پہ آپ دیکھیے خواں، یہ ہے خواں، خاطر خواں، خیر خواں، نیک خواں، بد خواں اور بہی خواں. ٹھیک ہے تھرڈ پہ آپ آ جائیے خور، خے واؤ اور رے خور، اس میں آپ لکھیں گے گوشت خور، مفت خور، آدم خور، سبزی خور، ہما خور. ٹھیک ہے اب فور پہ دیکھیے دار، یہ ہے دار، دال الف اور رے دار، اس میں آپ لکھیں گے فرسٹ جاندار، سیکنڈ مالدار، پھر دیکھیں وفادار، خاردار، حیادار. اب آپ ففتھ پہ دیکھیے دان، دال الف اور نون دان، زبان دان، عربی دان، قدردان، سائنس دان اور گلدان. اوکے اسٹوڈنٹس ناؤ کوسچن نمبر 7. کوسچن نمبر 7 دیکھیے درج ذیل محاورات کا جملوں میں استعمال کریں. آپ کو محاورات دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلا ہے جان میں جان آنا. جب کھویا ہوا بیٹا ملا، اس کا جملہ شروع کریں. جب کھویا ہوا بیٹا ملا تو والدین کی جان میں جان آ گئی. سیکنڈ میں آپ دیکھیے جنگل میں منگل ہونا، اس کو آپ کریں گے حج کے دنوں میں میدان عرفات میں جنگل میں منگل ہوتا ہے. پھر تھرڈ پہ آپ دیکھیے چار چاند لگانا، اس کو آپ رائٹ کریں گے احمد نے اول آ کر والدین کی عزت کو چار چاند لگا دیے. اب فورتھ پہ دیکھیے حرف آنا، اس میں دیکھیے ہم کریں گے ہم دین اسلام کے نام پر حرف نہیں آنے دیں گے. اینڈ ففتھ ون از خاطر جمع رکھنا. خاطر جمع رکھنا کا ہے محنت کرتے رہو اور خاطر جمع رکھو جنت تمہاری ہوگی. محنت کرتے رہو اور خاطر جمع رکھو جنت تمہاری ہوگی. ناؤ اسٹوڈنٹس آپ کا آج یہ ڈن ہو گیا ہے. چیپٹر نمبر 6 تھا. چیپٹر نمبر 6 آپ نے آج آلموسٹ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے، مرد دانا کی باتیں، اور یہ ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی ہے اور اس کی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کر لی ہے. آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے ٹیک کیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.